أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 79 سے 82۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون۔ قارون کا قصہ چل رہا تھا۔ قارون نے اپنے مال و دولت پر تکبر، غرور کا اظہار کیا۔ مال و دولت کی فراوانیاں، نوکر چاکر کی کثرت دیکھ کر وہ بھول گیا، اور اس نے اس کا لوگوں کے سامنے اظہار بھی کیا تھا، جیسا کہ گزشتہ آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ یہ سب میری اپنی محنت کا، میرے علم کا اور میرے فن کا نتیجہ ہے۔ لوگوں نے اسے کہا تھا کہ تو اتنا اپنے مال و دولت اور مقام و مرتبے سٹیٹس پر اتراؤ نہیں، لیکن وہ نہیں مانا، اور اسی گھمنڈ اور غرور میں اس نے ایک دن اپنے اس مال و دولت کی فراوانیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا، لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کی۔ پورا مظاہرہ کیا اس نے کہ میرے پاس کیا کیا کچھ ہے۔ اب جو بیچارے کمزور ایمان کے لوگ تھے،
جب وہ شخص نکلا ہوگا اپنی پوری ٹھاٹھ اور شان و شوکت کے ساتھ، تو یقیناً اس نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی ہوگی نا۔ جس کے پاس اتنی دولت ہو، اتنے خزانے ہوں کہ ان خزانوں کے صرف لاک اور تالوں کی چابیاں سنبھالنے کے لیے پوری ایک جماعت ہو، اس شخص نے اس دور کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب وہ باہر نکلا ہوگا اپنے محل سے اور گلیوں بازاروں کے اندر سے لوگوں کے سامنے سے نکلا ہوگا، گزرا ہوگا، تو مرد، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے سب اپنے گھروں کے باہر چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ یقیناً پھر ایسا تو ہوتا ہے نا، کیونکہ انسان بنیادی طور پہ کمزور ہے اور ان ساری چیزوں کی کشش اور محبت اللہ نے اس کے دل میں رکھ دی۔ اب یہ ایمان اور تقوی اور آخرت پر یقین ہی ہے اور انبیاء کرام اور اللہ کے وعدوں پر پختہ یقین ہی ہے جو انسان کو ان کمزوریوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ مال و دولت کی جو کشش اور شدید محبت ہے نا، اس پر کنٹرول انسان کو صرف ایمان، تقوی، پرہیزگاری، فکر آخرت اور آخرت پر یقین کی بدولت ہی حاصل ہو سکتا، ورنہ عام طور پہ جو انسان ہیں، جو نہ قرآن سے منسلک ہیں، جو نہ صحیح معنوں میں آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر جن کا یقین بھی انتہائی کمزور ہے، ان کے لیے تو ایسے مال و دولت کے سامنے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو قائم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ڈول جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا جب وہ نکلا پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ اب وہ کیسے نکلا، اس میں بھی مفسرین نے بہت کچھ اسرائیلی روایات کے حوالے سے لکھ دیا ہے۔ ایسے نکلا تھا، اتنی تعداد تھی، اتنا لشکر تھا، یہ اور وہ، لیکن ہم اسرائیلی روایات چونکہ ان کے سچا یا جھوٹا ہونے کے متعلق یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے ہم اسرائیلی روایات اپنے لیکچرز میں بیان کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ بہرحال وہ جب نکلا پوری ٹھاٹھ کے ساتھ، یہ کافر شخص تھا اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر چکا تھا، لیکن بنیادی طور پہ تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، کافر ہو چکا تھا یا مرتد ہو چکا تھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بہت سے لوگ، ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں رہتے تو وہاں سارے تھے، کافر بھی رہتے تھے اور مومن بھی رہتے تھے، تو اب ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہوں گے، واللہ اعلم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور فرعون کی قوم میں سے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں میں سے مکس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب ان کے سامنے سے یہ گزرا نا، کمزور ایمانوں والے ہل گئے، وہ رہ نہیں سکے، جسے کہتے ہیں نا ڈل گئے، ڈل کیا گئے، ایمان ہی ڈل گیا ان کا، اور کہنے لگے کاش کہ اس طرح کی مال و دولت کی فراوانیاں اور یہ شان و شوکت ہمیں بھی ملے۔ اور ان کے برعکس کچھ خیر والے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا ہر معاشرے، انہوں نے کہا کہ نہ بھائی، یہ تمہاری خواہش ٹھیک نہیں ہے، اس کی بجائے جو تمہارا ایمان ہے، جو تمہارے اعمال صالحہ ہے نا، وہی بہتر ہے۔ اس مال و دولت پر اور ایسے متکبر شخص کی ریس مت کرو،
اس جیسا بننے کی خواہش اور دعا نہ کرو. سنبھالا دو اپنے ایمان کو، کیا ہو گیا، حوصلہ رکھو. بہرحال اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اس شخص کو اس کے تکبر کی وجہ سے اور تکبر کے ساتھ نکلنے کے انداز کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے اس کے گھر اور مال و دولت، خزانوں اور اہل خانہ سمیت زمین کے اندر دنسا دی. غائب ہی ہو گیا، زمین پھٹی اور یہ زمین کے اندر 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 دنستا ہی چلا گیا. اللہ اکبر. یہ اللہ پاک نے اس کا انجام دکھایا جب لوگوں کو، تو وہ جو لوگ تھوڑی دیر پہلے خواہش کر رہے تھے نا، اب وہ فوراً سمجھ گئے، فوراً اللہ سے توبہ کی کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، لگتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ مال و دولت، یہ دنیا کی عزتیں، رفعتیں، یہ سب عارضی اور فانی ہیں. اصل چیز جو باقی رہنے والی ہے وہ ایمان ہے، وہ اعمال صالحہ ہیں، وہ آخرت پر یقین ہے، وہ آخرت کی زندگی، دائمی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی، وہی اصل زندگی. اور یہی بات اللہ پاک اس واقعے کو بیان کر کے کفار مکہ کو سمجھانا چاہتا، جو اپنے دنیاوی تحفظات کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. افسوس کہ آج بھی نام نہاد مسلمانوں کا بھی یہی حال. بس دنیاوی مال و دولت، سٹیٹس، مقام دیکھتے ہیں جب منہ میں ان کے راز ٹپکنے لگے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس شخص کا عقیدہ و ایمان کیسا ہے. کیا ہمیں اس جیسا بننے کی تمنا اور خواہش کرنی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا نہیں بنایا. ایسے مال و دولت کا کیا فائدہ کہ جس کی وجہ سے انسان میں تکبر اور غرور آ جائے، اور جس کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کا سودا کر دے، جس کی وجہ سے انسان نماز اور قرآن اور دین کو چھوڑ دے، جس کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے. ایسے سٹیٹس کا، ایسے مال و دولت کا کیا فائدہ. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. آیت نمبر 79. خرج، پس وہ نکلا، پھر وہ نکلا، علی قومہ، اپنی قوم پر، یعنی اپنی قوم کے سامنے، فی زینتہ، اپنی زیب و زینت میں، اپنی پوری ٹھاٹ باٹ، شان و شوکت، پوری زیب و زینت بنا سنوار کر لوگوں میں نکلا. پتہ نہیں کتنا بڑا لشکر ہوگا، کتنا زیادہ روب ڈالا ہوگا اس نے لوگوں پر. قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یریدون، جو چاہتے تھے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کو، دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے، جن کے دلوں میں دنیا کی زندگی کی محبت اور مال و دولت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. یا لیتا، اے کاش، ہائے کاش، لنا، ہمارے لیے ہوتا، لنا، ہمارے لیے ہوتا، مثلا، جیسا، کس جیسا، ماں جو دیا گیا ہے قارون کو. اے کاش ہمارے لیے اس جیسا ہوتا جو قارون کو دیا گیا. انہو، بلا شبہ وہ، لمز پر لا، یقیناً، حظن، نصیب، حظن، نصیب والا، حصے والا، نصیب والا ہے، عظیم، بہت بڑے. بلا شبہ وہ یقیناً بہت
بڑے نصیب والا. انہوں نے اسے سمجھا کہ یہ بڑے نصیب والا, یہ نصیب کنا چاہیے کنا نصیب والا, کتنی قسمت چنگی ہے. اللہ اکبر. صرف مال و دولت کو دیکھ کر ہی اس کے نصیب اچھے ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سوچ انتہائی خطرناک. وقال الذین, اور کہا ان لوگوں نے جنہیں اوتو دیا گیا تھا العلم علم. اب اس کے مقابلے میں یہ پہلا تو گروہ وہ تھا نا جو وحی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا, بے علم. اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو آسمانی رہنمائی وحی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, ان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے. جیسے ماشاءاللہ آپ قرآن سیکھتے ہیں, قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں ہم, تو ہماری سوچ ایک عام شخص سے ڈیفرنٹ ہونی چاہیے نا. ہماری پسند ناپسند, ہماری ترجیحات دوسروں سے الگ ہونی چاہیے. وقال الذین, اور کہا ان لوگوں نے جنہیں اوت العلم دیا گیا تھا علم, ویلکم, افسوس ہے تم پر. ویل تباہی, ویل لکل ہمزہ لمزہ, ویل تباہی بربادی افسوس. ویلکم, تمہاری بربادی ہو یا تم پر افسوس. ثواب اللہ, اللہ کا ثواب, خیرن, کہیں بہتر ہے. ثواب اللہ خیر, اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہے. اللہ کا ثواب, ثواب بدلے کو کہتے ہیں. ثواب اللہ خیر, اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہے. لفظ لی کے لیے, من جو, لمن اس شخص کے لیے جو آمنا ایمان لایا, وعمل صالحا, اور اس نے اچھا عمل کیا, نیک عمل کیا. اللہ اکبر. اللہ پاک کا جو ثواب ہے, بدلہ ہے, جنت کی شکل میں ملے گا, وہ کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے. لیکن یہ ہر ایک کو تو نہیں ملنا. اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے عمل صالح کیے. یہ سمجھ بوجھ تو تھوڑے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. جب دنیا کے ڈالر, ریال, سونے چاندیاں, گاڑیاں, کوٹھیاں, مکانات, پلازے, محلات, پروٹوکول, یہ سارا کچھ چمکے مار رہا ہوتا ہے, تو اس وقت یہ آخرت, یہ جنت, یہ اللہ کا ثواب, اللہ کے بدلے, یہ سارا کچھ کہاں ذہن میں رہتا ہے؟ ہاں رہتا ہے یہ ذہن میں, لیکن کن کے؟ فرمایا وَلَا يُلَقَّاهَا, اور نہیں دی جاتی ہاں یہ چیز. وَلَا يُلَقَّاهَا, اور یہ چیز نہیں دی جاتی. وَلَا يُلَقَّاهَا, اور یہ چیز نہیں دی جاتی. إِلَّا الصَّابِرُونَ, مگر انہی کو جو صبر کرنے والے. صبر بڑی چیز ہے. صبر کیا ہے؟ ساری زندگی اللہ کے دیے پر قناعت کرنا. اللہ تیرا شکر ہے جو دیا ہے. مشکلات مصیبتیں آئیں, ان پر بھی واویلا نہیں کرنا. مصیبتوں پر بھی صبر. اللہ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے, لیکن اس کے باوجود ڈٹا رہنا. اور برے کام کرنے کو جی چاہتا ہے, نفس چاہتا ہے, جوش مارتا ہے, لیکن نہیں, کنٹرول کر لینا اپنے جذبات. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں صبر ہیں. صبر و استقامت کرنے والے یہ دنیا کی زندگی میں دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر تو ساری دنیا نظر آ جاتی ہے نا. کافر کیا کر رہے ہیں, بے دین لوگ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں, یہ دیکھ کر بڑی اللہ کی خاص توفیق ہو
یہ صبر و استقامت کا مادہ انسان کے اندر، یہ کوالٹی خوبی موجود ہو تو انسان ان ساری خواہشات سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ چیز کون سی چیز؟ کہ دنیا کا مال و دولت عارضی ہے، وہ اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے، بڑی بڑی تمنائیں خواہشات نہیں کرتے، یا اللہ فلاں کی طرح ہمیں دے، فلاں کی طرح ہمیں بنا دے، بلکہ اللہ نے جتنا رزق، جتنا سٹیٹس، مال و دولت انہیں عطا کیا ہے اسی پر وہ صبر و قناعت کرتے ہیں۔ اور یہ دولت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کی جاتی ہے نا، یہ صبر و قناعت کی یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ اللہ پاک ان لوگوں کو ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن عطا کرتے، جو بڑے بڑے امیروں کو، قارون جیسے امیروں کو عطا نہیں کی جاتی۔ وہ بہت کچھ رکھنے کے باوجود بھی بے چین، بے قرار رہتے اور ان سیٹسفائی رہتے، غیر مطمئن ہر وقت۔ وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، مگر اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ فَخَسَفْنَا، تو ہم نے دنسا دیا۔ خسف کا مطلب ہوتا ہے زمین کا پھٹنا اور اس کے اندر ہی کسی کا دنس جانا۔ فَخَسَفْنَا، تو ہم نے دنسا دیا، بھی اس کو یا اسے، وبی واو اور بازر بھی کو، داری گھر ہی اس کا، وبی داری ہی اور اس کے گھر کو، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو دنسا دیا۔ الارض، زمین میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا تکبر ہرگز پسند نہیں آیا۔ تکبر بہت بڑا گناہ، اور یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کبر، تکبر کا معنی ہے بڑا ہونا، تو بڑا ہونا یہ اللہ کی شان، اللہ کی صفت۔ ہر نماز میں کتنی دفعہ میں سکھایا گیا کہ بار بار تم نے یہ کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ بعض اہل علم نے تو یہ کہا کہ وہ جو ایک حدیث آتی ہے نا صحیح بخاری میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا اور وہ اپنی چادر تکبر کے ساتھ زمین پہ گھسیٹتا جا رہا تھا، اللہ پاک نے اسے زمین میں دنسا دیا اس کے تکبر کی وجہ سے، اور وہ قیامت تک زمین میں دنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور بعض علماء تفسیر کا خیال یہ ہے کہ وہ جو حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے نا، وہ شخص جو زمین میں دنسا تھا نا، وہ شاید یہ قارون ہی تھا، کیونکہ انہوں نے سابقہ قوموں میں سے ایک واقعہ بیان کیا نا کہ ایک آدمی تھا جو اپنی چادر گھسیٹ کے چل رہا تھا بڑے متکبرانہ انداز سے، تو اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مرد کے لیے اپنے تہمت کو، شلوار کو، ان چیزوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم یہ تکبر سے نہیں لٹکاتے، تکبر کے بغیر لٹکانا بھی حرام ہے۔ تکبر کے ساتھ ہو تو پھر تو اور بڑا گناہ ہے۔ بعض اہل علم نے تو یہ موقف اختیار کیا ہے سنن ابی داؤد کی ایک حدیث کی روشنی کہ کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا مرد کا، یہ بذات خود ہی تکبر ہے۔ حدیث سماعت فرمائیے، سنن ابی داؤد کتاب اللباس کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورفع ازارک الی نصف ساق، اپنے تہمت کو، اپنی شلوار کو، اپنے پجامے کو، اپنے ازار کو نصف پنڈلی تک اٹھاؤ، پنڈلی کے درمیان تک۔ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، اگر تو یہاں تک نہیں نہ کر سکتا، کہتا نہیں یہ زیادہ اونچی ہے،
تو فرمایا کہ پھر ٹخنوں سے نیچے نہیں کر. یہ مومن کا لباس بیان کیا گیا. وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ. فرمایا کہ اور چادر لٹکانے سے، ٹخنے سے نیچے چادر لٹکانے سے بچو بچو بچو، کیونکہ یہ تکبر میں سے ہے. فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، کیونکہ یہ تکبر میں سے ہے. یہاں سے اہل علم یہ استدلال کرتے ہیں کہ چادر نیچے لٹکانا ہی تکبر. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا. اور صحیح مسلم میں تو یہ الفاظ ہیں کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام ہی نہیں کرے غصے سے. ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم، اللہ انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ 3 کون ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے المسبل ازارہ، اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا. والمنان، اور احسان جتلانے والا، کسی پر احسان کر کے جتلاتا رہتا ہے. والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر سودا بیچنے والا. تو اس میں بھی سب سے پہلے کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے شخص کے متعلق یہ وعید بیان کی گئی ہے. یہ صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی حدیث ہے. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا. فَمَا كَانَ لَهُ، پھر نہ تھی اس کے لیے من فئۃ، کوئی جماعت، کوئی گروہ، ینصرونہ، جو اس کی مدد کر، من دون اللہ، اللہ کے سوا. پھر کوئی گروہ، کوئی جتھا، کوئی فوج اس کی نہیں تھی جو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتی. وہ کہاں گئے اس کے لاؤ لشکر سارے؟ کوئی بھی نہیں آگے بڑھ سکا. وما کان من المنتصرین، اور نہ تھا وہ من المنتصرین، اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے. خود بھی اپنا بچاؤ نہیں کر سکا اور کوئی نوکر چاکر جماعت بھی آگے نہیں بڑھ سکی. منتصرین کا ایک معنی بدلہ لینے والا بھی ہوتا ہے. وَأَصْبَحَ، آخری آیت مبارکہ، وَأَصْبَحَ، اور صبح کی، الذین، ان لوگوں نے، تمنوا، جو تمنا کر رہے تھے، جنہوں نے تمنا کی تھی، مکانہ، اس کے مقام مرتبے کی. جن لوگوں نے اس کے مقام مرتبے کی تمنا کی تھی نا، یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. بالامس، کل، جنہوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی، انہوں نے اس حال میں صبح کی، یقولون، یعنی صبح جب اٹھے نا تو انہوں نے یہ سارا کچھ منظر دیکھا. یقولون، وہ کہہ رہے تھے، وئی کا انا، اس کے 3 حصے کیے گئے ہیں عام طور پہ. وئی افسوس، جس طرح وئی لکم پیچھے پڑھانا، وئی افسوس ہے، یا ندامت، افسوس کے اظہار کے لیے وئی. اور کاف زبر کا ایسا معلوم ہوتا ہے تشبیہ کے لیے، افسوس ایسا معلوم ہوتا ہے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یبسط الرزق، اللہ تعالی فراخ کر دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے ابھی بھی ان کو پورا یقین نہیں آیا، ابھی بھی کہتے ہیں افسوس ایسے لگتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ رزق کا زیادہ ہونا یا کم ہونا کسی کے علم اور محنت کا نتیجہ نہیں، جیسا کہ قارون نے کہا تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور انتخاب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ عطا کر دے. وَيَقْدِرْ،
اور جس کے لیے اور تنگ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ اور تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کا اچھا برا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا اس چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں کہ جسے اللہ زیادہ دیتا ہے مال و دولت، دنیا کی عزتیں رفتیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے قاعدے قانون ہے انسان کی آزمائش کے لیے۔ لو اگر لا نہ ہوتا ان کے من اللہ، اللہ نے احسان کیا ہے علینا ہم پر، لام زبر لا تو ضرور وہ خاصافہ، لام زبر لا تو ضرور خاصافہ وہ دنسا دیتا، بینا ہمیں، ہم کو یا ہمیں۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا تو وہ ضرور ہمیں دنسا دیتا۔ وَإِ كَأَنَّا، پھر دوبارہ انہوں نے کہا وَإِ كَأَنَّا، افسوس ایسا لگتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے، انہو کہ حقیقت یہ ہے، یہ ہو ضمیر شان ہے، ہو انہو کہ بے شک ایسے معلوم ہوتا ہے، لا یفلح الکافرون کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا تھوڑا تھوڑا معلوم ہونے لگ گیا ہے کہ رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی محبت اور اس کے پسندیدہ ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے، اور ہمیں یہ حقیقت بھی ہم پر آشکار ہو گئی ہے کہ یقیناً کافر فلاح نہیں پاتے۔ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو زمین میں دنسا کر اس کا انجام ہمیں دکھا دیا ہے، اسے ہمارے لیے نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے انبیاء کرام کی اور آخرت کی سچی محبت نصیب فرمائے، نیک اعمال کی، ایمان کی محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ لو اگر لا نہ ہوتا ان کے من اللہ، اللہ نے احسان کیا ہے علینا ہم پر، لام زبر لا تو ضرور وہ خاصافہ، لام زبر لا تو ضرور خاصافہ وہ دنسا دیتا، بینا ہمیں، ہم کو یا ہمیں۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا تو وہ ضرور ہمیں دنسا دیتا۔